میں آپ کے ساتھ 3 اہم باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے کب تشریف لے گئے۔ نمبر 2 رجب کا روزہ کب ہے۔ نمبر 3 رجب کے روزے کی ثواب کیا ہے۔ پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے کب تشریف لے گئے، اس سلسلے میں روایات مختلف ہے، احادیث میں مختلف روایات ملتی ہے۔ پہلی روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں معراج کے لیے تشریف لے گئے۔ کچھ روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوال المکرم کے مہینے میں معراج کے لیے تشریف لے گئے۔ کچھ روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں معراج کے لیے تشریف لے گئے۔ کچھ روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول یا پھر ربیع الثانی کے مہینے میں معراج کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ بات تو طے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم اطہر کے ساتھ معراج کے لیے تشریف لے گئے، خداوند عالم سے بات کیے اور نمازیں اسی رات میں فرض ہوئی، لیکن کس تاریخ کو اور کس مہینے میں گئے، اس سلسلے میں روایات مختلف ہے۔ دوسری بات کہ رجب کا روزہ کس تاریخ کو ہے۔ میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں، رجب کا پورا مہینہ حرمت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ کسی ایک دن کو خاص کر کے روزہ رکھنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ پورے مہینے میں آپ جب بھی روزہ رکھیں گے، عام دنوں کے مقابلے میں رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے کا ثواب زیادہ ملے گا، لیکن اتنا ثواب نہیں ہے جتنا عوام سمجھتی ہے کہ رجب کے ایک دن کے روزے کا ثواب 1000 دنوں کے روزہ کے برابر ہے۔ یہ بے بنیاد ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اگر آپ رجب کا روزہ اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کے لیے تشریف لے جانا حتمی اور یقینی طور پر رجب کے مہینہ نہیں ہے، دوسرا مہینہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس بنیاد پر آپ رکھتے ہیں کہ رجب اشہر حرم میں سے ہے، تب تو صحیح اور درست ہے، لیکن لازماً اور لازمی طور پر روزہ رکھنا رجب کے مہینے کا یہ غلط ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ لوگ رجب کے مہینے کے روزہ کو لازمی سمجھنے لگے ہیں، حضرت عمر فاروق یہ معلوم کیا کرتے تھے کہ جو روزہ دار ہوگا ان کو مارا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ میرے سامنے کھا کر کے بتاؤ، چونکہ مذہب اسلام اسی چیز کا نام ہے جتنا مذہب اسلام میں ثابت ہے۔ جو چیز جس درجے تک ثابت ہو اتنا ہی درجے تک اس کو رکھنا یہ عبادت کہلاتا ہے، اور اس سے زیادہ اس کو بڑھا چڑھا کر کے پیش کرنا یا بیان کرنا یا سمجھنا یہ بدعت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، اگر کوئی آدمی مغرب کی نماز فرض نماز 3 رکعت کے بجائے 4 رکعات پڑھتا ہے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ آپ کا جواب یہی ملے گا کہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ چونکہ مذہب اسلام نے کہا ہے 3 رکعت نماز ہے تو 4 پڑھو گے تو کہاں سے ہوگی؟ ایسے ہی حال ہے تمام عبادات کا۔ رجب کا روزہ ثابت ضرور ہے مگر کوئی تاریخ فکس نہیں، کوئی دن فکس نہیں۔ اب پورے مہینے میں جب چاہے روزہ رکھے، لازمی خاص طور پر 27 رجب المرجب کا روزہ یہ ثابت نہیں ہے۔